درسگاہیں ہیں ان کے اندر ماحول جو ہے وہ اتنا آلودہ کر دیا گیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے لیے وہاں جا نہیں پا رہے، اور یہ فرسٹریشن جو ہے یہ پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ہفتوں سے، جیسے فیصل میر صاحب نے بتایا کہ اس کنونشن کا جو اسٹوڈنٹ کنونشن ہوا، اور پھر اس کے بعد جو ہماری ایکٹیویٹیز تھیں، کیونکہ ہمارے طلباء جو ہے وہ بڑے آزاد خیال اور لبرل لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں آنا، اور پھر کافی ساری چیزیں ہیں کہ جس طرح ان کا بھی ذکر کیا فیصل میر صاحب نے کہ وہاں کے جو ناظمین تھے جمعیت کے، وہی آج وہاں پہ اساتذہ ہیں اور پروفیسر لیکچررز ہیں، ہاسٹل کے وارڈنز جو ہیں وہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس ادارے کا یا اس درسگاہ کا جو ماحول ہوگا وہ کس قدر دوسروں کے لیے تنگ ہوگا کہ ایک عرصہ سے ایک طلبہ تنظیم جو ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک مذہبی انتہا پسند تنظیم جو ہے وہ اس طرح سے اس کے وسائل پر اور اس ادارے پر اور وہاں کے طلباء پر اس طرح سے اثر انداز تھی کہ آج بھی ان ہاسٹلز کے اندر ہزاروں کی تعداد میں جو غیر طلباء اور طالبات ہیں وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں، قبضہ مافیا ہیں، وہاں کے جو مالی وسائل ہیں ان پہ بھی وہی لوگ قابض ہیں۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری گرپ کمزور ہو رہی ہے اور ایک سیاسی جماعت، ایک سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت، ایک پروگریسو جماعت جو جس نے اس طلباء کی تنظیموں کی بحالی کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی ہے اور وہ اتنی فعال ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس قسم کے ہوچے ہتھ کنڈے شروع کیے جن سے طلباء کے حوصلے پست کرنے کے لیے، ان کو منتشر کرنے کے لیے پرتشدد کارروائیوں کا آغاز کیا۔ بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں، حب سے بے جا میں رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کو ٹارچر کرتے ہیں، اور اتنی انتہائی غلیظ حرکت ہے کہ ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں کہ آپ نعرے لگاؤ اپنی سیاسی قیادتوں کے خلاف، گالم گلوچ کرو تاکہ ہم انہیں سوشل میڈیا پہ وائرل کریں اور اپنی دلی تسکین بھی ہو اور اپنی فتح کے جو ہے وہ بتائیں کہ ہم بڑے فاتح ہیں، ہم نے ان طلباء سے یہ نعرے لگوائے ہیں۔ میں اپنے طلباء کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جبر و استبداد کے دور میں اتنے پرتشدد واقعہ کے بعد بھی ان کے حوصلے بلند ہیں، اور آج بھی وہ اپنے حصول علم کے لیے پرعزم ہیں، اپنی جو ان کی ایک پرامن جد و جہد ہے وہ اس کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جاری رکھنے کا عزم رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنی جد و جہد اب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوتیں جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے اندر نہیں چاہتی کہ طلبہ یونینز پہ سے پابندی ہٹائی جائے اور انہیں بحال کیا جائے، وہ آج سرگرم ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کا ماحول اتنا خراب کریں کہ والدین بھی یہ کہیں کہ یہ طلبہ تنظیموں پر پابندی ختم نہیں ہونی چاہیے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان پرتشدد واقعات کو رکنا چاہیے، اس سوچ کو رکنا چاہیے، ایسی مذہبی انتہا پسند تنظیموں سے یونیورسٹیز کو پاک ہونا چاہیے، نہ کہ ہم ان کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، کل کا ہمارا یہ مستقبل ہے، اگر آج ہماری یہ یونیورسٹی کی سیاست ختم کر دی جائے گی، بچے وہاں پہ سیاست نہیں سیکھ پائیں گے تو کل کے وہ اچھے لیڈر اور رہنما نہیں بن پائیں گے۔ تو یہ ان کی خواہش ہے
کہ یہ ختم ہو، لیکن ہم اسے پرامن طریقے سے آگے بڑھائیں گے۔ ایک واقعہ پچھلے دنوں کے اندر ہوا اور ہمیں انتہائی شرمندگی ہے کہ اس وقت ہم نے یہی وہاں پہ قائرہ صاحب کو، ہماری قیادت کو جمعیت نے انوائٹ کیا اور وہ وہاں پہ گئے، ان کے فنکشن میں گئے، وہاں پہ انہوں نے ہمارے بچوں پہ تشدد کیا، جس کی بعد میں ان کی قیادت نے، سراج الحق صاحب نے معذرت کی اور ہم نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ہم نے کہا جی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس چیز پہ شرمندہ ہیں تو بچوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہمارے بچے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ان کا مستقبل خراب ہو۔ ہم نے وہ موقع دیا، آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا۔ اگر ہم اس دن ہی کھڑے ہو جاتے تو کسی نے ہمارے بچوں پہ یہ تشدد نہیں ہونا تھا۔ آئندہ ہم توقع کرتے ہیں ان سے کہ اس انتہا پسندی کے خاتمے میں وہ باہر نکلیں، ان کی قیادتیں، یا وہ ان کو روکیں، سمجھائیں، یا وہ ان سے علیحدگی کریں، انہیں کہیں کہ ہم آپ کے ان پرتشدد سوچ میں نہیں ہیں۔ اگر وہ اس کی مذمت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیاسی جماعت بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی انتہا پسندی کو برداشت نہیں کرے گی۔ ہم حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے، ہم اس کے لیے جدوجہد بھی کریں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو انصاف دلوا کے رہیں گے۔ ہمارے یہ بچے ہیں، ہمارا یہ مستقبل ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کا کھلواڑ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ سپتی ہمارا بھائی ہے، یہ ان ساروں کا سرپرست بھی ہے، ان کے ساتھ طالب علم بھی ہے، اور ہم اس پورے اپنی پی ایس ایف کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو انصاف، جب تک انصاف نہیں ملے گا ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ میں چاہوں گا کہ